السلام علیکم خواتین و حضرات، جنید سلیم حاضر ہے حسب حال کے ساتھ. شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے حق مہر کا بگڑتا ہوا تصور، تو میں سابق صدر پرویز مشرف کی خواہشات اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی کرپشن کے طوفان میں حکمرانوں کی بے حسی پر. چلو کرپشن کا نواں چند چڑھا ہے جی. نواں چند کیا مطلب؟ اور یار کرپشن تو پاکستان میں ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، اس میں کون سی کوئی نئی بات ہے؟ ہزاروں سال پہلے تو پاکستان ہی نہیں تھا. جتنی کرپشن ادھر ہوتی ہے نا، مجھے ہزاروں نہیں لاکھوں سال لگتے ہیں. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 1-2 ماہ کے دوران جو کرپشن کا لیول جس جگہ پہ پہنچ گیا ہے، میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے بہت، یعنی کرپشن، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کرپشن کے قصے ہمیشہ سے ہی آتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہے وہ کرپشن کے قصے بہت زیادہ زور پکڑ جاتے ہیں جب کسی حکومت کے آخری دن چل رہے ہوتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ کے دوران جتنے قصے کرپشن کے حکومتی ایوانوں میں نے سنے ہیں، اتنے میں نے اپنی 20 سالہ صحافتی جو میرا تجربہ ہے اس میں نے نہیں سنے. جو حالت ہے باقی لگتا ہے 6 ہاتھوں سے کرپشن ہو رہی ہے. 6 ہاتھوں سے؟ ہاں، پہلے تو صاحب اختیار صرف پیسے پکڑتا تھا نا، اب تو سارا ٹبر مل کے لوٹ کٹھے کر رہے ہیں. نہیں، اس دفعہ جو کرپشن کا واویلا مچا ہے نا، اس میں زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب ملک اپنے بدترین حالات سے گزر رہا ہے، اور اس کے مقابلے پہ تم یہ دیکھو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے حکمران یا جو صاحب اقتدار ہیں وہ بالکل میٹھی نیند سو رہے ہیں، ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. تم ان کے بیانات سے اور باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لو نا کہ انہیں اندازہ ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یقین کرو کہ صرف آج کل تم ملکی حالات دیکھ لو اور یہ جو کرپشن کا طومار ہے اس پر نظر ڈالو نا، تو وہ جو کہتے ہیں کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، اس محاورے کا صحیح مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. یار کرپشن کا رولا سن کے اور حکمرانوں کا رویہ سن کے مجھے تو حکمران سائیں لگنے لگ گئے ہیں. وہ سائیں نہیں بیٹھا ہوتا جس پہ کتنی ساری مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ایسے بھی نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے. بلکہ مکھیاں SMS کرنے شروع کر دیتی ہیں سہیلیوں کو، آ جاؤ ادھر بہت اچھی رہائش مل گئی ہے. یار سائیں تو تم تب کہو نا کہ اگر یہ لوگ کنارے پہ بیٹھ کے کرپشن کا تماشا دیکھ رہے ہوں. ان کے بارے میں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں موجود جو اکثر وزراء اور حکمران ہیں ہمارے، وہ اس سارے کھیل میں شامل ہیں پوری طرح سے. اور یقین کرو کہ جو کرپشن کا لیول آ گیا ہے اوپر سے، یعنی اربوں روپے سے لے کر ہزاروں روپے تک کی کرپشن میں یہ لوگ انوالو ہیں، اور بچے کی زبان پہ ہیں یہ سارے قصے، کوئی راز کی بات نہیں رہی بالکل. یعنی تم اندازہ کرو کہ معاملے کی جو نوبت ہے وہ یہاں تک آ گئی ہے کہ جس طرح کسی وفاقی وزیر کے سیکٹری کا نام پتا ہوتا ہے نا ساروں کو، اس طرح اب کسی بھی وفاقی وزیر کا نام لے لو، اس کے فرنٹ مین تک کا نام پتا ہوتا ہے کہ جی وفاقی وزیر صاحب کے بہاف پہ یہ فرنٹ مین ہے اور یہ ساری ڈیل کرتا ہے. اور ان وزراء کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے حکومت کا چل چلاؤ ہے اور آخری دن چل رہے ہیں، جو سمیٹا جا سکتا ہے سمیٹ لو. جیسے بارش آ جائے تو شور نہیں پڑ جاتا، منجیاں پکڑاؤ، ہوتے چڑھو، جلدی کرو، اور بھیجیں گی میں پکڑا ہے بیڑے میں کھڑا ہو کے پکڑ چھاگا، چادر بھی ساتھ پھینک پھٹاٹ، جلدی کر میرا پتر، بارش آ گئی. اب تو بارش والا صاحب ہوا ہے. کرپشن کے لیول کی اب وہ داستانیں ہیں کہ اتنا، یعنی چھوٹے لیول سے لے کر ہائیسٹ لیول تک کرپشن کے ایسے واقعات ہیں کہ انسان کو سننے میں یقین نہیں آتا، لیکن بتانے والے جو سورسز ہیں وہ اتنے کریڈیبل ہیں کہ انسان ان سے انکار بھی نہیں کر سکتا، یعنی صرف نظر بھی نہیں کیا جا سکتا. ابھی اگلے روز مجھے ایک انتہائی باوثوق ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ ایک اہم حکومتی شخصیت کا جو لیول ہے کرپشن کا، رشوت کا، وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ دفتر میں بیٹھ کر بالکل پٹواری یا تحصیلدار کے سے انداز میں وہ نوٹ پکڑ کر اپنے دفتر میں، کرنسی نوٹ اپنی جرابوں کے اندر ڈال کر دفتر سے باہر نکل رہا ہے. نہیں یار، یہ لیول کی بات نہیں ہوتی. کئی بندے اپنی بیوی سے چھپانے کے لیے پیسے جرابوں میں رکھ لیتے ہیں. یار میں حیران ہوتا ہوں کہ اوپر کے لیول پہ آپ ایک دوسرے کے واقعات بھی سناتے ہیں کرپشن کے، کہ بھائی جی فلانے نے ایسے کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی فلانے نے ایسے کیا، ہم نے نہیں کیا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اب تو معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، جو ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو اختلافات کی نوبت یہاں تک آ گئی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے جو قصے کہانیاں ہیں جو ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں چل رہے ہیں وہ دانستہ طور پر میڈیا کو لیک کیے جا رہے ہیں.
اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایوان صدر میں 5 پیاروں کا راج ہے، اب اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی وزیر اعظم ہاؤس میں بھی 5 پیاروں کا راج ہے، جس کو لیڈ کر رہی ہیں نرگس سیٹھی صاحبہ، اور یہ باقاعدہ بیوروکریٹس کی لڑائی بن چکی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ نیرو بانسری بجا رہا ہے، وہ اس لیے کہ حکومت میں شامل کسی فرد کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ملک اس وقت کن حالات سے دوچار ہے اور عوام کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ یار جوں کیوں رینگے؟ مجھے یہ بتاؤ، اتنے پیسے اکٹھے کر کے وہ نہائے تو ہیں بھی نہ، اپنے آپ کو جوئیں ڈال کے پھرتے رہے۔ نہیں یار، یہ تم دیکھو کہ عوام بیچارے پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں، سیلاب زدگان چیخو پکار کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک عام شخص جو ہے بیچارہ، جس کی 6-7 ہزار روپے بھی تنخواہ ہے، وہ کس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ وہ ہر دوسرے دن خبر آئی ہوتی ہے، بھائی جی اگلے مہینے کی تنخواہیں نہیں ہیں حکومت کے پاس، یعنی اکانومی کی حالت یہ ہے، اور دوسری طرف ان کے جو چونچلے ہیں وہ یہ ہیں۔ اور اعتبار کی یہ حالت ہے کہ جو باہر سے امدادیں آئی ہیں، وہ دیکھو نا، وہ کہہ رہے ہیں جی این جی اوز کو دے دیں گے، ہم حکومت کو نہیں دیں گے۔ حکومت کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے۔ کریڈیبلٹی تو بنانے سے بنتی ہے، ابھی تو نہیں نہ بن جاتی۔ کیا بنتی ہے؟ کریڈیبلٹی عزیزی صاحب۔ یہ سنو یار، ویسے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک ادارہ جو پوچھنے والا ہے، چیف جسٹس صاحب کا بیان پڑھ کے بندہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے فیصلوں کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، وہ بالکل یہی صورتحال ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے نا جسے کوئی داد رسی کی توقع کی جا سکتی ہے، اس کے کسی حکم پر باقاعدہ یعنی ایک فلیگرنٹ انداز میں ایک سامنے سینہ تان کے کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم نے تمہارے اس فیصلے پہ عمل نہیں کرنا، اور جب وہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس بات پر کوئی اصرار کیا جاتا ہے، اس کو پرسو کیا جاتا ہے، تو پھر اس سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اور اتنے سیانے ہیں یہ لوگ کہ عمل نہیں کرتے احکامات پہ، مگر زبانی بیان دیتے رہتے ہیں کہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں عدالتوں کا۔ یہ تو مزید اس کا یعنی سپریم کورٹ کے احکامات کا ٹھٹھا اڑانے والی بات ہے نا۔ یار عقل کیا کرو، ٹھٹھا تو سندھ کا شہر ہے، بات اسلام آباد کی ہو رہی ہے۔ میرا مطلب ہے سپریم کورٹ کے احکامات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لو نا کہ سپریم کورٹ نے جس افسر کو چن چن کر کہا ہے کہ یہ سزا کے قابل ہے، یہ ان کو واجب ہے ان کو سزا دینا، اس افسر کو چن چن کر اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے۔ یار ویسے آج کل ایس ایچ او لگنے کے کتنے کو پیسے لیتے ہیں؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ یار میں نے کہیں ایس ایچ او لگنا ہے، کمیٹی میری نکلنے والی ہے، میری بڑی خواہش ہے تمہیں پانجا لگواؤں۔ صرف پیسے ہی نہیں میٹر کرتے، تعلقات سے بھی یہ کام بن سکتا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی۔ وہ کیسے؟ یہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک اہم پوسٹ کی تقرری کا تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی تو ہمارے جو ایک انتہائی اہم شخصیت جو ہیں وہ جب جیل میں تھیں تو باقاعدہ جیل سے پروٹوکول کے ساتھ اس شخص کے بیٹے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے لے جایا جاتا تھا انہیں۔ یہ انسان یقین کر سکتا ہے اس بات پہ؟ تعلقات کی وجہ سے؟ جی بالکل، اور انہی تعلقات کی وجہ سے اس شخص کو اتنی جو اعلیٰ درجے کی پوسٹ تھی وہ عنایت کی گئی تھی۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، میرے تعلقات صرف اس کے ساتھ ہیں۔ مجھ سے دعائیں تو لیتے ہو نا؟ مسکین کو ادھر ہی لگائے رکھنا، دعائیں دیتے ہیں، مجھے کوئی پوسٹ دو۔ کون سی پوسٹ چاہیے یار تمہیں؟ اعلیٰ قسم کی پوسٹ، کوئی میٹر ریڈر لگواؤ مجھے۔ میٹر ریڈر لگنا ہے؟ ہنسونا یار، میٹر ریڈر کے پاس جتنے لوٹ ہوتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے؟ سلیم کوگا میرا ہمسایا میٹر ریڈر ہے، اس کی بیوی نے اتنے موٹے کڑے پہنے ہوتے ہیں سونے کے۔ اچھا، اس سارے منظر نامے میں جو ایک بہت عجیب و غریب بات ہے وہ ہمارا اپنا رویہ ہے، یعنی میڈیا کا رویہ ہے، وہ بھی کوئی مطلب زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ یہ دیکھو نا کہ ہم کسی ایشو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو 2-4 دن خوب اس کا بینڈ بجاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اس طرح فراموش کر دیتے ہیں چند روز کے بعد جب اس کی مارکیٹ ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم بالکل اس کو بھول جاتے ہیں اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، یعنی پرنالہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اللہ تیری خیر کرے۔ میں یہ سارا دن ساری رات سوچتا رہتا ہوں کہ یار میڈیا کو صرف کرپشن کے پیچھے پڑ جانا چاہیے اور کوئی چیز ان کو دکھانی نہیں چاہیے، پھر یہ ملک سیدھا ہو سکتا ہے۔ کرپشن تو اللہ جانتا ہے اتنی پھیل گئی ہوئی ہے کہ پونڈ نہیں ہوتا جسے بھیڑ کہتے ہیں، ڈیمو، وہ ڈنگ مارنے کے لیے آئے تو منہ کے قریب آگے پھرنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید بندہ سودا کر لے، نہ ہی ڈنگ مارنا۔ اتنی سخت سودے بازی شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اب تو لوگوں کو بھی رشوت دینے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ 2-3 دفعہ مکھی اٹھانے کے بعد 4تھی دفعہ بٹوا پکڑ لیتے ہیں، کتنے لینے نہیں پھرتا ہے۔
ہاں ہاں ہمارے گھر میں بلی دودھ پی جایا کرتی تھی. وہ تو ایک میری کزن نے بتایا میری بیوی کو کہ پتیلی کے اوپر 10 روپے رکھ دیا کرو, نہیں پیے گی دودھ. میں نے کہا وہ کیسے کہتے 10 روپے لے کے چلی جائے گی. میں نے کہا یار بلی نے سگریٹ پینے ہوتے, اس نے 10 روپے کا کیا کرنا ہے بھائی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب تو سنیں مچھر خون چوس کے جا کے آگے ہسپتال میں بھیج دیتے ہیں.